ایک زمانے میں ایک نہایت طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا دبدبا اپنی پوری سلطنت اور آس پاس کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ سلیم تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو شادی پر راضی کرنے کے لیے 50 خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کیا اور چاہا کہ سلیم ان میں سے کسی کو اپنی بیوی بنائے۔ لڑکیوں نے شہزادے سے التجائیں کی، سلیم مجھ سے شادی کر لو، سلیم مجھ سے شادی کر لو، مگر شہزادے کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ اس بات پر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے ایک بہت ہی سخت قانون نافذ کر دیا۔ اگر کسی شخص کی بیٹی بادشاہ کے منتخب کردہ لڑکیوں سے زیادہ حسین ہوئی اور اگر شہزادے سلیم کی نظر اس پر پڑ گئی تو اس لڑکی اور اس کے والدین تینوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہی دنوں ایک دانا انسان حکیم طاہر اور اس کی بیوی کے ہاں ایک بیٹی تھی، ایک نہایت خوبصورت باوقار 18 سالہ لڑکی شہناز کی والدہ کو شدید خوف تھا کہ اتنی حسین لڑکی کو چھپا کر نہ رکھا گیا تو کہیں بادشاہ کے قانون کے باعث ان کی پوری زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگر سلیم نے شہناز کو دیکھ لیا تو ان پر موت کی تلوار لٹک جائے گی، ہم سب مر جائیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر حکیم طاہر سے کہا کہ شہناز کو لوگوں کی نظروں سے بالکل دور رکھا جائے۔ شہناز کے والد اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے شہناز کو مکمل طور پر گھر کے اندر ہی رکھا، اسے باہر بہت کم جانے دیا، یہاں تک کہ شہناز پوری طرح 21 سال کی جوان بن گئی۔ ایک دن جب شہناز کے والد اور والدہ دونوں باغ پر کام کرنے کے لیے گئے تھے، شہزادہ سلیم شکار کھیلتے ہوئے اس علاقے میں آ نکلا۔ اسی دوران اس کی نظر گھر کے صحن کے قریب ایک خوبصورت پرندے پر پڑی۔ شہزادے نے تیر چلا کر اس پرندے کو مار گرایا، جو باڑ کے اندر جا گرا۔ سلیم نے اپنے خادم کو کہا، جاؤ جا کر وہ پرندہ لے آؤ۔ جب خادم اندر گیا تو پرندے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر اچانک شہناز پر پڑی۔ شہناز کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً شہزادے کے پاس بھاگا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی شہزادہ سلیم بے قرار ہو گیا۔ اس نے خود باڑ توڑی اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے شہناز کو دیکھا وہ پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو بیٹھا۔ وہ دیر تک شہناز سے گفتگو کرتا رہا اور شہناز نے بھی اس کی سچائی اور انداز سے متاثر ہو کر آخر کار اس کی بیوی بننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سلیم پھر اپنے محل لوٹ تو آیا مگر اس نے بادشاہ سے یہ بات چھپائی رکھی کہ وہ اس دانا انسان کی حسین بیٹی شہناز پر دل ہار چکا ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی سلیم نے خزانچی کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ 60 قیمتی کپڑوں کے تھان اور کچھ قیمتی چیزیں تیار کرے۔ یہ ساری چیزیں اس نے شہناز کے والد کے گھر بھجوا دی۔ پھر دوپہر ڈھلتے ہی وہ خود شہناز کے والد کے گھر گیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ وہ شہناز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہناز کے والد نے فوراً سمجھ لیا کہ وہی بات ہو گئی ہے جس کا انہیں برسوں سے خوف تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ نہ صرف انہیں بلکہ شہناز کی والدہ اور شہناز تینوں کو قتل کر دینے کا حکم دے دے گا۔ اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چل گئی تو ہم سب کو نقصان ہو سکتا ہے، سلیم نے پختہ لہجے میں کہا۔ مجھے والد سے خوف نہیں، میں آپ تینوں کے لیے جان بھی دے دوں گا۔ بہت بحث و مباحثے کے بعد آخر کار شہناز کے والد نے ہار مان لی اور اس شرط پر راضی ہوئے کہ جب شہناز کی عمر مکمل طور پر شادی کے قابل ہوگی تب وہ اسے سلیم کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر سلیم واپس محل پہنچا اور اپنی ماں ملکہ فریدہ کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر سخت پریشان ہوئی، اسے اپنے بیٹے سلیم پر بے حد ناز تھا اور وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ جب یہ بات سنے گا تو سخت غصے میں آ جائے گا اور شاید سلیم کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ ملکہ نے دل میں سوچا، سلیم میں تمہاری خواہش کے خلاف نہیں جا سکتی، تمہاری خوشی ہی میں میری خوشی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سلیم اسی لڑکی سے شادی کرے جسے وہ دل سے چاہتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ چنانچہ ملکہ خود شہناز کے والد کے گھر گئی اور اس کے والدین کو مزید جہیز کے تحفے، کپڑے، اناج اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیش کی تاکہ وہ شہناز کو کسی اور شخص کے حوالے نہ کرے اور وعدے پر قائم رہے۔ اگلے 5 سال تک سلیم مسلسل شہناز سے ملتا رہا، ان کی محبت گہری ہوتی گئی۔
جب شہناز کی عمر شادی کے لیے مکمل طور پر موزوں ہو گئی، سلیم نے اپنے والد بادشاہ کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ شہناز کو اپنی بیوی بنانے جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا۔ اس نے فوراً پورے ملک میں اعلان کروایا کہ فلاں دن تمام رعایا میدان عام میں جمع ہوں، جہاں اس معاملے پر عام سب کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا۔ مقررہ دن آیا تو میدان عام لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیچوں بیچ بادشاہ اور ملکہ کی مقدس پتھروں کی نشستیں رکھ دی گئیں، جہاں وہ بیٹھ کر عوام کے سامنے انصاف سنانے والے تھے۔ جب بادشاہ اور ملکہ میدان عام میں پہنچے تو تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور انہیں سلام کیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی مخصوص پتھروں کی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ شہناز کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ شہناز کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب شہناز بادشاہ کے سامنے لائی گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، میں نے تم سب کو اس لیے بلایا کہ میں اپنے بیٹے سلیم سے سخت ناراض تھا، کیونکہ اس نے میری اجازت کے بغیر شہناز کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب جب میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ بے حد حسین ہے اور میرے بیٹے نے واقعی بہترین انتخاب کیا ہے۔ اس لیے میں سلیم کو معاف کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے شہناز کو دیکھا تو وہ بھی اس کی خوبصورتی کے قائل ہو گئے۔ سب نے بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ اپنا وہ سخت قانون مکمل طور پر منسوخ کر دے جو اس نے خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں نافذ کیا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کی درخواست قبول کر لی۔ چونکہ یہ قانون قدیم روایتی دستور کے تحت بنایا گیا تھا، بادشاہ نے دستور کے 8 نمائندوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا، چونکہ یہ قانون قدیم روایتی دستور کے تحت بنایا گیا تھا، میں حکم دیتا ہوں کہ پورے ملک سے یہ قانون ختم کر دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ شہناز کی شادی اس کے بیٹے سلیم کے ساتھ ہوگی اور اسی روز شاہی رسم نکاح ادا کر دی گئی۔ اس شادی کے بعد 50 دن تک شاہی جشن جاری رہا اور یوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل، صبر اور سچائی رکھنے والے لوگ ہمیشہ عزت اور کامیابی پاتے ہیں۔